بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ایک بڑی خبر آپ کو دے دوں کہ اب جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایک الرٹ جاری ہوا ہے, تھریٹ الرٹ, جو کہ نیکٹا کی جانب سے جاری ہوا ہے کہ کراچی کے اندر کوئی بڑے دہشت گردی کے واقعات پیش آ سکتے ہیں, جس میں مساجد ہیں, اسکولز ہیں, عدالتیں اور دیگر سرکاری عمارتیں ہیں جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو الرٹ جاری ہو گیا ہے اور ابھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا پہ خبر یہ بھی گھوم رہی ہے, بلکہ دو خبریں گھوم رہی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے اڈیالہ جیل کے اندر. دوسری یہ کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ فیک نیوز ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جہاں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا ہے, تو عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ چیز میں آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ ابھی گزشتہ آج سے 2-3 روز پہلے عمران ریاض خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا, جس ویلاگ میں عمران ریاض خان صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کو اب شاید رہا کر دیا جائے گا اور بنی گالا انہیں شفٹ کر دیا جائے گا. رہا سے مراد انہیں یا تو سب جیل قرار دیا جائے گا, اس طرح سے جو بھی. خیر, یہ عمران ریاض خان صاحب کے الفاظ تھے. آج سے 15 روز یا 20 روز پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا پھر بنی گالا کو سبز جیل قرار دے دیا جائے گا, عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا. یہ آج سے میں نے 15 سے 20 روز پہلے کہا تھا. تو یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یہ اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب کے جتنے بھی وکلا ہیں تمام کیسز میں جو سماعت کے لیے جا رہے ہیں, ان کے حساب سے جو انہوں نے عدالتی کارروائیاں اٹینڈ کی ہیں اس کی بنیاد پہ کیا فیصلہ ممکن ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد رہا کر دیا جائے گا. مین مقصد عمران خان صاحب کو اندر کرنے کا کیا تھا؟ مین مقصد عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا کیا تھا؟ مقبولیت. اور وہ یہ ڈیمانڈ بھی تھی بھگوڑے کی کہ جب تک وہ اندر نہیں جائے گا میں نہیں آنے والا. اور ایسے ہی ہوا. عمران خان صاحب جیل میں گئے, بھگوڑا اڑتے ہوئے آیا اور بھاگتے ہوئے آیا. لیکن ان کی جس سے بھی گل ہوئی انہوں نے دیکھا کہ شیر ہے تو شیر پہ پیسہ لگانا بنتا ہے, کیونکہ جب شیر آئے گا تو شیر دھاڑے گا, اور جب شیر دھاڑے گا تو سب ڈر کے پیچھے بھاگ جائیں گے. لیکن سب الٹ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ گل کچھ ایسی ودی ہے کہ شیر کی کھال کو جب ادھیڑا گیا تو اندر سے خچر نکلا. اب اس خچر کا کیا کرے؟ کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں ہے. ہاں, کسی کام کا نہیں. اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے اپنے پیسے برباد کر دیے. اب میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں الیکشن رزلٹ کے اوپر. تو تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ہماری تو 160 سیٹیں ہیں یا تو 160 سے پلس سیٹیں ہیں, باقی دیگر جماعتیں بھی اپنے کلیمز کر رہی ہیں, لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. اکارڈنگ ٹو فارم 45 وہ کہتے ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں کم دی گئی ہیں. 92 93 ابھی جو کرنٹ ہے ان کے پاس 93 ہیں. تو 93 کہتے ہیں ہماری 93 سیٹس نہیں, ہماری کم سے کم بھی 165 پلس ہیں. اب یہ اگر ان کے فارم 45 کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا موقف بالکل درست ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ آج جو بڑے بڑے ریزگنیشنز ہیں جس میں جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا, انہوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا. وہیں دوسری طرف حافظ نعیم صاحب نے کہا بھائی مجھے ایک سیٹ دے کے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا, اور یہ سیٹ پر تو ویسی تحریک انصاف کا بندہ جیت رہا تھا تو مجھے بھیک میں کوئی لالی پاپ نہیں چاہیے, انہوں نے اپنی سیٹ دے دی. وہیں پر جماعت اسلامی کی ایک اور سیٹ تھی جو کہ وہ بھی تحریک انصاف کو دے دی گئی ہے, اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے, این اے کی سیٹ ہے, یہ کلیم کیا گیا ہے کہ یہ سیٹ پر تحریک انصاف کا امیدوار جیت رہا تھا, یہ زبردستی ہمیں دی گئی ہے. اب آ جائیں فارم 45 پہ کہ کلیم ہو رہا ہے کہ فارم 45 کیا. تو فارم 45 ایک تو وہ ہیں جو پولنگ ایجنٹس کو دے دیے گئے تھے, تمام پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے تھے. یاد رکھیں الیکشن جب ہوتا ہے نا, ووٹ کاؤنٹنگ کے بعد فارم 45 بنتا ہے, لیکن پاکستان میں الٹ ہوا ہے اس بار. یہ جو الیکشن ہے 2024 کے, اس میں سب سے پہلے فارم 47 بنا ہے, اس کے بعد فارم 45 بنا ہے. یعنی کہ فارم 47 کو دیکھتے ہوئے فارم 45 بنائے گئے اور پھر دیے گئے. فارم 45 جو پولنگ ایجنٹس کے پاس موجود ہیں وہ ریئل ہیں, پہلی بات وہ لے کے چلے گئے. وہیں دوسری طرف جو دینے والے تھے, ظاہر سی بات ہے جس پرچے پہ وہ دے رہے ہیں وہ تو اوریجنل صفحہ ہے نا, ان کے پاس اسٹیمپ بھی موجود ہے, ان کے پاس سگنیچر بھی موجود ہے. تو وہ جب انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو دیے وہ وہاں سے چلے گئے, تو وہاں سے پھر کارروائی دوسری ڈھلی. جو انہوں نے فارم 47 بنایا تھا اس کے حساب سے پھر اس کو فارم 45 دوبارہ بنایا گیا, وہیں اسٹیمپ داغی گئی, وہیں سگنیچر کیے گئے. اب کون سا اصل ہے کون سا نقل, یہ کون ثابت کرے گا؟ اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے, تو یہاں سے یہ بھی بولیں گے ہمارے پاس یہ پروف ہے, یہ دیں گے فارم 45, تو یہ تمام جائے گا فورنزک کے لیے جائے گا. تو معاملہ 2 مہینے کے لیے ٹکا دیا جائے گا. جب 2 مہینے کے بعد سماعت ہوگی, عدالت بولے گی ہاں بھائی کیا ہوا,
اسی عدالت کو یہ کہا جائے گا کہ حضور ہم نے فورنسک کرا لیا ہے، دونوں ہی اصلی ہیں، عدالت بولے گی ہن کی کریں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جائے اور جو ووٹ ڈلے ہیں ان کی تصدیق کی جائے، پھر 2 مہینے کے بعد ڈلے۔ اس کے بعد 2 مہینے بعد پھر کبھی جج بیمار ہوں گے تو کبھی وکلا بیمار ہوں گے، اس کے بعد جج کا تبادلہ ہو گیا یا ریٹائر ہو گئے یا وکلا جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے۔ اس طرح کرتے کرتے یہ حکومت تشکیل بن چکی ہوگی، وہ اپنا 1 سے 1.5 سال مکمل کر چکی ہوگی، جس کا نام ہے PDM 2.0۔ PDM 2.0 اب تک کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اس طرح سے بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کہتے ہیں نا ڈے اینڈ نائٹ شفٹ لگا دی گئی ہے، یعنی کہ صبح کا تو وزیر اعظم، شام کا تو وزیر اعظم، پھر بیچ کا بچا کیا ویکینڈ پہ پھر دیکھیں گے، اگر موج کر لی تو کر لی، ورنہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیں گے۔ یہ طے ہو رہا ہے اب تک جو صورتحال ہے اس میں یہ طے ہو رہا ہے کہ آدھی ٹرم نون لیگ پوری کرے، آدھی ٹرم پیپلز پارٹی پوری کرے، یعنی کہ یہ تو ہمارا حال ہے۔ یہ قاضی فائز صاحب نے اس اسمبلی کو کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو حضور والا دیکھ لیا آپ نے کتنی سپریم ہے۔ قاضی فائز صاحب یہ تمام جو پروسیس ہے نا اس سب کے ذمہ دار قاضی فائز صاحب ہیں، دھاندلی میں، اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بلہ لیا۔ بلہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، ایک طرح سے وفاداریاں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اب وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ اگر تحریک انصاف کے بلہ ہوتا تو کیا وہ جا سکتا تھا؟ وہ نہیں جا سکتا تھا، پھر وہ ڈی سیٹ ہو جاتا۔ لیکن اس سب کا تمام جو ملبہ جائے گا یہ وہ جائے گا سپریم کورٹ کے اوپر ہی جائے گا۔ اب تک کی جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اب کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ حکومت بھی ہم، اپوزیشن بھی ہم، پارلیمنٹ بھی ہم، صدر بھی ہم، تو اس میں تحریک انصاف کو کہیں بھی نہیں رہنے دینا۔ یہ میں آپ کو ابھی جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ جو بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں مل کر ایک حکومت تشکیل دیتی ہیں، حکومت تشکیل دینے کے بعد پیپلز پارٹی آ جائے گی ادھر اپوزیشن میں، باقی تمام جماعتیں یہاں ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے حکومتی کورم کو خالی کر دیا، یعنی کہ پیپلز پارٹی وہاں ووٹ ڈھال کے دوبارہ ادھر آ جائے؟ تو اس طرح سے یہ ایک آئینی بحران ہوگا۔ کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ کوئی قانونی ماہر ہی نہیں بتائے گا۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ہمیں چاہیے، حکومت بھی ہمیں چاہیے، چیئرمین سینیٹ بھی ہمیں چاہیے، چیئرمین نیشنل اسمبلی بھی ہمیں چاہیے، صدر پاکستان بھی ہمیں چاہیے۔ تحریک انصاف کو کچھ بھی نہیں دینا۔ کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ KPK کی اسمبلی کو اس کو بھی اٹھا لیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان وہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ یہ پلان بنا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کو ٹھڈے لائن لگا دیا، دیوار سے لگا دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ تحریک انصاف کے پاس کوئی ایک انتخابی نشان نہیں تھا، تحریک انصاف کے پاس درجنوں انتخابی نشان تھے۔ ان درجنوں انتخابی نشانوں پہ شکست دی ان سب ایک انتخابی نشان والوں کو۔ تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی، پبلک پلس کہتی ہے کہ اب صرف عمران خان، لیکن کچھ افراد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، پلان وہی ہوگا جو ہم نے طے کیا تھا، وہیں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ کیا عوام اس چیز کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی وہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک باریک واردات بھی ڈالی ہے۔ وہ باریک واردات یہ ہے کہ ایک چیز پہ اسٹے دیا گیا تھا، اور اس اسٹے کا مطلب تھا کہ اس کے نتائج ابھی جاری نہ کیے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن اتنی پھرتیاں ماری اس نے، اور اس نے دستی 3 اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے کہ یہاں پر نون لیگ فتح ہوئی ہے۔ یہ آپ نوٹیفیکیشن یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں NA 46 ہے، NA 47 ہے اور NA 48 ہے۔ یہ تینوں آپ یہاں پہ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہمارے جو روہت ہیں، مسٹر روہت، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کا رزلٹ جو ہے یہ 2018 میں آیا تھا کوئی 48 گھنٹوں میں، ہماری حکومت میں آیا 36 گھنٹوں میں۔ تو حضور والا ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی حکومت میں 36 گھنٹوں میں آیا، آپ کی حکومت میں 4 دن ہو گئے آیا، اور ابھی بھی ایک سیٹ جو ہے چلیں وہ اس سیٹ پہ تو خیر انتخاب ہوا ہی نہیں ہے۔ 4 دن میں آپ کا رزلٹ آیا، وہ بھی کسی جماعت نے مانا نہیں ہے سوائے ایک نے، نون لیگ نے۔ اور اس نے کیوں مان لیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری اوقات سے زیادہ سیٹیں آ گئی۔ MKM بھی مان گئی کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ نواز دیا گیا۔ کیا تحریک انصاف کو یہ سیٹیں واپس مل جائیں گی؟ تو آنے والے وقت میں تحریک انصاف کو یہ سیٹیں واپس ساری تو نہیں ملیں گی جو بظاہر لگتا ہے۔ انہوں نے عدالت میں پٹیشن ڈالی ہوئی تھی اور اس عدالت نے محفوظ فیصلہ ابھی رات کی تاریخی میں سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں، الیکشن کمیشن جائیں، یعنی کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت گزر جائے
تو ہم انہیں بھیجیں وہاں پر جب تک کہ اس سیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہو۔ رہا سوال کہ اب بھی ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی ڈیل یا ڈھیل میں آئے گا، اگر ان کو لگتا ہے تو یہ احمق بھی ہیں اور خچر بھی، انسان تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے سوچنے کی بھی صلاحیت ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔